الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، حق جل مجدہ کا ذاتی نام اللہ اور اسی کے 99 صفاتی نام ہیں۔ اصل چیز اللہ کی ذات ہے، اسی کا تھوڑا سا تعارف چل رہا ہے۔ تو اللہ کی شان میں کل یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ حاجت بھی اللہ اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ اس کو فلاں چیز کی حاجت ہے، طلب ہے، اور اس طلب کو پورا کرنے کی کامل اور مکمل قدرت صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ جی، اس نے تکوینی طور پر، تقدیری طور پر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ لکھے ہوئے طور پر اس نے انسان کے اندر حاجت پیدا کی، طلب پیدا کی۔ انسان کو ایک چیز کی حاجت ہے، اب اس حاجت کو پورا ہونا ہے یا انسان کو کہ وہ حاجت پوری ہونی چاہیے، تو انہی اللہ کی ہدایت اہل ایمان کو یہ ہے کہ اس حاجت کو پوری ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے آپ اپنے اللہ کو یاد کیجئے اور اسی سے اپنی حاجت کو پوری کرنے کی درخواست کیجئے۔ پہلے اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک آدمی کی اولاد ہے، بچہ بیمار ہو گیا اور خطرناک قسم کی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس بچے کی بیماری یا اس بیمار کے اندر جو ابتلا آئی ہے، یہ آئی ہے یا بھیجی گئی ہے؟ جی صحیح جواب دوں مجھے، بھیجی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو معلوم ہوا کہ بیماری آئی نہیں ہے، بیماری بھیجی گئی ہے، چونکہ وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ، درخت کا ایک پتا بھی بغیر اس کے امر کے ہل نہیں سکتا، تو بیماری کیسے آ جائے گی؟ تو معلوم ہوا آئی نہیں ہے بلکہ بھیجی گئی ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیوں بھیجی؟ یہ تکوینی طور پر، اس کو میں بحث نہیں کروں گا، اس پر پہلے بحث بہت کیا ہے میں۔ اب اس کی مصیبت ٹلنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر بیٹا ہے، بیمار پڑ گیا، اکلوتا ہے، بڑے زمانے کے بعد ہوا، وہی بڑی اللہ سے دعائیں مانگی، تمنائیں کی، آرزویں کی، منتیں مانگی، اللہ نے اولاد دے دیا، وہ اولاد بیمار پڑ گئی۔ تو بیمار پڑنے کے بعد اس نے یہ ڈاکٹر دکھلایا، وہ دکھلایا، وہ دکھلایا، وہ دکھلایا، لیکن کہیں سے کوئی شفا نہیں ملی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دوا میں شفا نہیں ہے، دوا میں شفا اللہ ڈالتے ہیں، وہ شفا اوپر سے آتی ہے، دوا کے اندر کوئی شفا نہیں ہے۔ ہم دن رات سنتے رہتے ہیں بھائی مریض کی تشخیص ہوئی مرض کی، اور سیم دوا، دو بیمار مریض ہے سیم مرض کے، ایک کو دوا دیا تو دوا نے ایکشن کیا اور صحت مند ہو گیا، دوسرے پہ دوا ری ایکشن کر گئی، وہ مر گیا۔ تو دوا تو سیم تھی، بیماری بھی سیم تھی، تو ایک پر ری ایکشن ہو گئی اور ایک پر دوا ری ایکشن کر گئی۔ یہ سمجھا دے کوئی ڈاکٹر مجھے جی؟ تو معلوم ہوا کہ دوا میں شفا نہیں۔ اب ایک ہی در بچا ہے اس کے لیے
کہ جب سارے در سے ٹھکرا گیا تو اب وہ ایک منت مانگتا ہے، اللہ میرا بابو ٹھیک ہو جائے، بابو سمجھتے ہو یہ میری مادری زبان ہے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو اے اللہ میں 10 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی اور 10 فقیر کو کھلاؤں گی۔ اللہ نے یہ سن لیا۔ کیوں سنا اس نے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، رب جو ہے وہ سمیع الدعاء ہے، دعا کو سنتا ہے، دعا کو۔ بچہ صحت مند ہو گیا، باپ یا ماں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے منت مانی تو منت ماننے کی وجہ سے میرا بچہ صحت مند ہو گیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، اس کی تسلی ہے، اچھی بات ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے کہ یہ بخیل نہیں، بخلاٹ تھا، بخیل نہیں، کنجوس نہیں، یہ مکھی چوس تھا۔ بخیل کی تین قسم ہے نا، کنجوس ایک تو ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے کنجوس، اور ایک ہوتا ہے مکھی چوس۔ مکھی مٹھائی کو بیٹھ کر کے حلوائی کی کچھ نہ کچھ چیز کو، رس کو چوس لیتی ہے، اور مکھی وہاں پر پائخانہ بھی کرتی ہے۔ آپ جتنی مٹھائیاں کھاتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی مکھیوں کا پیخانہ ہضم کر جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر لو، جا کر میکرو سے جا کر دیکھو۔ خیر، تو یہ سمجھ رہا ہے اپنی جگہ کہ میں نے تو نظر مانا اس سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اللہ کہتے نہیں، میں نے تقدیر ہی میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ بخیل نہیں، کنجوس نہیں، مکھی چوس ہوگا، یہ میرے نام پر خوشی سے، رغبت سے کچھ دینے کا عادی نہیں، تو اس لیے میں اس کے بیٹا کو بیمار کروں گا، اور بیمار کرنے کے بعد علاج معالجہ کرتا کرتا جب یہ تھک آ جائے گا، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، تو اس کے دل میں میں ہی ڈالتا ہوں کہ تو نظر مان 10 روزے رکھے گا اور 10 فقیر کو۔ کیا کہتا ہے امام بخاری، کیا کہتے ہیں حدیث کا الفاظ سے، انما یستخرجہ من البخیل، اللہ کہتے ہیں بخیل سے مال نکالنے کا یہ ایک طریقہ ہے میرا۔ جی اب دونوں خوش ہیں، فقیر بھی خوش کہ اس کو بریانیاں مل گئی، جی، اور روح بھی اس کی خوش کہ 10 روزے رہا تو طہارت قلب نصیب ہوئی، اور یہ بھی خوش کہ میرا بچہ صحت مند ہو گیا۔ لیکن اللہ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی آئی نہیں آئی دوست۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاجت کا پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، وہی آپ کو حاجت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر کہ فلاں چیز کی حاجت ہے، طلب ہے، اور اس طلب کو پوری کرنے کے لیے پھر وہی دعا کے ہاتھ اٹھوا لیتا ہے۔ کیوں اٹھواتا ہے؟ اس کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ ذلیل ہو کر کے اس کی عدالت میں آئے اور اس کی عزت کو تسلیم کر لے، اس کی قدرت کو تسلیم کر لے، اس کی سطوت کو تسلیم کر لے، وہ بے اسباب کے ہر چیز کے ہونے پر اللہ کے جناب میں اقرار کر کے کہہ دے کہ مولا میں تو اب سلنڈر کر گیا ہوں، سارے دروازوں سے ہار گیا ہوں، بس اب ایک تیرا دروازہ بچ گیا ہے۔ یہ کلمات اللہ سننا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو سارے دروں سے کاٹ کر کے، یعنی دروازوں سے کاٹ کے اپنے دروازے پہ لا کے کھڑا کر۔ یہ اتنی ساری کوشش وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور یہ بندگی کے راستے کو چھوڑ کے بھٹک رہا تھا، تو اللہ نے بائی پاور، طاقت کے ذریعے اس کو اپنے دروازے پہ لے آیا۔ اب آگے چلیں۔ آدم علیہ السلام تو تسلیم جنت میں ہے، ربا نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھ آدم تو دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، قریب مت جانا، کھانے کی تو بات ہی نہیں کہی تھی اللہ نے، تو شیطان نے ان کو بہکایا اور لے گیا اور کھلا دیا، قریب نہیں کیا، کیا کر دیا؟ کھلا دیا۔ کھلانے کا اثر کیا ہو گیا؟ ان کے جسم پہ جو نورانی جنتی لباس تھا، یہ دونوں لباس
اللہ اکبر، یا اللہ ہم سب کو تو تقوی کا لباس عطا فرما ہے. کہا ہے نا قرآن وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی کا لباس اچھا ہے. ہائے میرا اللہ، کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں. تو آدم کے، اور بھائی قرآن ہی میں نا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے جسم کا جو کپڑا وہ جو تقوی کا تھا، جو بھی کپڑا لباس ہوگا، جب ختم ہو گیا ان کی سطر ان پہ کھل گئے، نمایاں ہو گئے. فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کا پتہ توڑ کے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. تو معلوم یہ ہوا کہ سطر کا چھپانا یہ ایمانی فطرت کا تقاضا ہے. اب آج تو اوپن کر رہے لوگ، اب اس پر میں کلام نہیں کروں گا. وہ ذوق اپنا اپنا ہے اور مزاج اپنا اپنا. اصل چیز کیا ہے ایمان کے اندر؟ حیا اور غیرت. اس سے وہ چھپانے لگے. خیر چلو وہ بھی میرا مسئلہ نہیں. اب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعہ تو ہو گیا، میں نے کھا لیا، اور اس واقعہ کا اثر بھی میرے جسم پر یہ ظاہر ہو گیا کہ کپڑا غائب ہو گیا. لیکن اب اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا تدارک، مکافات کیا ہے اس کی؟ یہ ختم کیسے ہوگا؟ اے اللہ نے یہاں پر اپنا تعارف کرایا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب اللہ کام کر رہا ہے. کیوں؟ آدم کو تو اسی نے پیدا کیا تھا، راستہ بتلا رہا ہے. یہ سب وہ سب کرتا ہے اوپر سے. بس شرط یہی ہے کہ اللہ والا پہچان لیتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یاد کر لیا. یہ ہاتھ کا اٹھانا بھی دلیل ہے کہ اس نے اپنی طاقت سے آپ کے ہاتھ کو اٹھوا لیا. تو شکر منائیے کہ آپ کا ہاتھ ان کی جناب میں اٹھ گیا. ورنہ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ کے سامنے بھاگتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے، اور ایک رسول اللہ خاتم النبی نے ایک بات کہی. حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، دوسری روایت ہے، دو روایت ہے، الدعاء هو العبادہ والعبادت هو الدعاء. دعا مانگنا عبادت ہے اور عبادت خود دعا ہے. قرآن کریم نے بڑی پیاری بات کہی ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. حافظ صاحب قرآن صحیح پڑھا میں نے غلط؟ یار تو سچ بول کی صحیح پڑھا میں نے؟ حافظ نہیں یار، صحیح پڑھا الحمدللہ. ہاں حافظ نہیں ہوں، انداز سے پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دعا کرنا زور سے بول دے عبادت ہے، عبادت. تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، یعنی عبادت سے ارے میں تو چودھری صاحب ہوں تو کیوں ہاتھ اٹھاؤں. بہت سارے لوگ کیا کرتے، بیٹا لاہوری اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو جو بات یہ کہے نا اس کو دو ادھر سے مار، اور ادھر گال پھرے نا تو ادھر سے بھی مار دے. اس کو بول میرے لیے قدوہ، میرے لیے اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے سنایا ہے کہ حضور اکرم 2.5 گھنٹہ سجدے میں دعا مانگ رہے جی، اور حضور نے دعا نہیں مانگی. جا کے دیکھ مناجات مقبول، تو میں نے 65 درس نقل کر دیا پوری دعائی کی کتاب. تو یہ کیوں؟ اللہ کو پسند ہے آپ کی ذلت. دعا میں کیا ہوتی ہے؟ ذلت. اور وہ کون ہے؟ رب العزت. وہاں ذلت کا کوئی شائبہ نہیں اور یہاں عزت کا کوئی شائبہ نہیں. جس نے ذلت اختیار کی رب العزت اس کو عزت دے دیتا. رب العزت اس کو عزت دے دیتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مانگے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مانگی نہیں مانگی؟
آئے مانگی نہیں مانگی؟ تو اللہ کے حکم تکوینی تقدیری سے درخت کا پھل بھی کھایا گیا اور یہ بھی غائب ہو گیا، اور دعا بھی اللہ نے ہی الہام کیا، فتلقى آدم من ربہ، سنا دیا میں نے، اور دعا کے کلمات بھی اللہ نے آدم کو سکھلا دیے۔ سکھلایا نہیں سکھلایا؟ تو یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں، لیکن پھر بھی یہ سب کھاتے میں ڈالا ہے ہمارے، جی ڈالا نہیں ڈالا؟ ایک نبی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مانگا ہے، مانگا نہیں مانگا؟ جی ارے مانگا نا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بیت اللہ بنا رہے ہیں آدم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام، اور کیا کر رہے ہیں؟ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جی مانگ رہے نہیں مانگ رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی قرآن اس کی بات کرتا ہے، میں نے ان کی مشکل حل کر دی۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، میں نے ان کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ان کو مشکل سے نکال دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک اس دعا کے ذریعے مومنوں کی مشکل حل کر دوں گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ تو دوستو آج اتنا رہے تو پھر بقیہ کر تو حاجت بھی وہی ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ دیکھو دو چیز ہے دوستو علمی طور پر، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبودیت۔ کیا ہے؟ عبادت، اور نماز پڑھی یہ عبادت تھی، اس سے مقصود کیا ہے؟ عبودیت، یعنی آپ کے اندر نماز کے بعد تکبر کی شان نہ آئے، کیونکہ آپ نے ربا کو سجدہ کر دیا، تو اب آپ مسجد سے نکل کے کہے ہو تو کو ٹھیک ہے بیٹا، تاکہ سجدے میں جو تم نے نور حاصل کیا ہے وہ شیطان تم سے زائل نہ کر دے۔ یہ ہے عبودیت۔ پھل پر، درخت پہ پھل لگتا ہے تو کیا کرتا ہے دوستو؟ یا کھڑا ہو جاتا ہے ایسا، تو نمازی تو باہر جا کے لڑتا ہے، تو مان لوں گا کہ کوئی پھل ول نہیں لگا، پھل لگتا تو یہ جواب نہ دیتا۔ جواب دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے شاخوں پر پھل نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے بیٹا، پکی کل انشاءاللہ، لمبا وقت ہو جاتا ہے۔ چلو